السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى۔ رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ معزز دوستو، آج 7 مارچ 2021 بروز اتوار ہے۔ ہمارا یہاں خانقاہ حنفیہ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں 11واں سالانہ خانقاہی اجتماع ہے۔ معزز دوستو، میں نے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے مسنون زندگی۔ مسنون زندگی کا معنی و مطلب، مفہوم و مراد کیا ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں اپنے الفاظ و تعبیر کے ذریعے رکھوں گا۔ ہر مسلمان امتی کی یہ چاہت، یہ مانگ، یہ خواہش، یہ کوشش ہے کہ میرے زندگی کے شب و روز، میری بود و باش، میرے لیل و نہار، میرے زندگی کی ترتیبات، معاملات میرے نبی پاک کے احکامات کے مطابق بن جائیں۔ جب ہم پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے احکامات اور طریقوں کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی مسنون زندگی کہلائے گی۔ جیسے ہمارا جسم ہے، اسے زندگی ملتی ہے اندر چلنے والی روح کو، ایسے ہماری روح ہے، اس کو زندگی ملتی ہے پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے سے۔ اگر روح موجود ہے یا روح کا تعلق ہے تو جسم زندہ، سلامت، قائم اور دائم ہے۔ اور اسی طرح سنت نبویہ کا روحانی تعلق ہماری روح سے قائم ہے تو ہماری روح زندہ ہے۔ اور اگر حضور پاک کی سنتیں، احکامات، ارشادات، فرامین ہماری روح کے ساتھ متعلق، منسلک نہیں ہیں تو ہماری روح مردہ ہے۔ یاد رکھیں، جب روح زندہ ہوگی تو جسم سے وہ اعمال صادر ہوں گے جو پیغمبر علیہ السلام کی احکام کے مطابق ہیں۔ میرے دوستو، قرآن کریم نے ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع سمجھایا، بتایا ہے، اور حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو، اپنی اہل بیت عظام کو اس راستے پہ چل کر امت کے سامنے ایک رول ماڈل دے دیا ہے۔ ہمارے فقہاء نے سنت کی تعریف کی ہے، ہی الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، وہ ترتیب جو پیغمبر امت کو دے کر جائیں اسے سنت کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو صحابہ کرام اور اہل بیت عظام نے حضور کے فرمان پہ عمل کر کے دکھایا، اس زندگی کو اپنانا یہ مسنون زندگی کہلاتی ہے۔ ہم میں سے ہر بندے کو غور کرنا چاہیے، میری صبح کی اٹھنے سے لے کر میری شام کی نیند تک میرے دن رات کے معاملات کی ترتیب کیا ہے۔ مجھے میچ کرنا چاہیے اپنے کاموں کو اپنے نبی کے احکام کے متعلق، اپنے معاملات کو اپنے نبی کے ارشادات کے سامنے۔ اگر یہ میچ کھا جائیں تو اس کے مطلب ہے مجھے شکر کرنا چاہیے، اور اگر یہ میچ نہ کھائیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہر بندہ غور کر سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی میں چھوٹا ہوں، یہ نہیں ہے میں بڑا ہوں، میں تاجر ہوں، میں مولوی ہوں۔
میں عوام میں ہوں، میرا کوئی اور بزنس ہے، جی نہیں، پیغمبر کی ذات کھلی زندگی ہے، کھلی کتاب ہے۔ اگر کوئی تاجر ہے تو تجارت کے متعلق احکام اسے حضور پاک کی زندگی میں ملتے نظر آتے ہیں۔ کوئی آدمی عالم مولوی اور دیندار ہے، اس کو بھی ملتے نظر آتے ہیں۔ کوئی بندہ 100% دنیا دار ہے، گناہ گار، خود کو خطا کار کہتا ہے، اس کے سامنے بھی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کھلی کتاب کی مانند ہے۔ اگر میں یوں شروع کروں کہ کوئی بچہ ہے تو بچے نے معاملات کیسے گزارنے ہیں، بچے کے معاملات کس طرح رہیں گے، وہ بڑا ہوگا تو بات کیسے مانے گا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو معاملہ کیسے کرے گا، کچھ بڑا ہوگا تو تجارت کیسے کرے گا، یہ ہمیں نظر آتے ہوئے سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک میں بچپنا شامل تھا تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی بڑوں کے اندر موجود بیٹھ کر سنجیدہ طریقے پر فیصلے کیا کرتے اور کراتے تھے، بلکہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں فیصلے کرانا سیرت کی کتابوں میں انمٹ نقوش سے ثابت ہیں۔ یہ بیت اللہ بن چکا ہے، حجر اسود نصب کرنا ہے۔ حجر اسود کس جگہ نصب کریں، سب نے اتفاق کیا ہے۔ جو بندہ صبح بیت اللہ میں داخل ہونے کے لیے مطاف میں آئے گا اس کو اپنا فیصل مانیں گے، اس سے فیصلہ کرائیں گے۔ اللہ پاک کا کرنا، رسول اللہ پہلے تشریف لائے ہیں اور آپ علیہ السلام کو فیصل مان لیا گیا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے دیکھا یہ قوم کا ایک سردار ہے، کہتا ہے یہ شرف مجھے ملے، یہ دوسری قوم کا دوسرا سردار ہے، اس کی مانگ اور ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ چیز مجھے ملے، اور یہ مختلف بندے آپس میں اس بات میں اپنے دل کو للچا رہے ہیں کہ ہم اس چیز کی شفاعت، اس چیز کا شرف لے لیں۔ اب کیا کیا جائے؟ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے سے اپنی چادر مبارک کو اتارا ہے، اور آپ علیہ السلام نے خود حجر اسود کو اٹھا کے اس چادر پہ رکھ دیا ہے۔ چادر پہ رکھ کے کہا جتنے سرداران قوم ہو، جتنے رؤسائے قوم ہو، لیڈران قوم ہو، تم سب آؤ، ایک ایک کونے سے پکڑ لو، جسے کونا نہ ملے وہ ایک سائڈ سے پکڑ لے۔ یہ سب اٹھائیں اور جا کر وہیں خانہ کعبہ کے ساتھ جا کے رکھ دیں۔ انہوں نے رکھ دیا، اللہ کے رسول نے اٹھا کر نصب کر دیا۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کا بچپنا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے بیٹا پیغمبر کی زندگی پہ چلنا، مسنون طرز و بود اختیار کرنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ پتہ چلا پیغمبر کی ذات نے بچپن میں رہنے کے باوجود بھی امت کو ملایا ہے، امت کو کاٹا نہیں ہے۔ ہم بتا سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں کہ بچپن سے آپ کی عادت ملانے والی، بچپن میں آپ کی عادت جوڑ پیدا کرنے والی، بچپن سے آپ کی عادت اتحاد و اتفاق کی منزل کی طرف گامزن ہونے والی یہ ہونی چاہیے۔ بلکہ اس سے تھوڑا آگے بڑھیں، حضور پاک علیہ السلام کی زندگی میں تجار کو اپنی زندگی کے اسباق میں ملتے نظر آ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، عبد مناف چاچو ہیں، حضرت ابو طالب ان کے واسطے سے بات پہنچی ہے۔ خویلد کی بیٹی خدیجہ یہ بڑی بزنس مین ہے اور اس کی تجارتی قافلے لوگ لے کر آیا اور جایا کرتے ہیں، لیکن کچھ عرصے سے اس کو 2 نمبروں کے ساتھ واسطہ پڑ گیا ہے۔ جو جاتا ہے وہ مال کھا جاتا ہے، کمیشن ہڑپ کر جاتا ہے اور پروفٹ جیب میں رکھتا ہے، 2-4 ٹکے آ کر دیتا ہے، مائی صاحبہ ہم نے یہ بیچا، بس یوں نقصان یوں فائدہ ہوا، اس طرح کے معاملات ہیں۔ اس کی نظر انتخاب گئی ہے مکہ مکرمہ کے صادق اور امین پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، حضور پاک علیہ السلام نے تجارت شروع کی ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول دیکھ سکتے تھے مجھ سے پہلے آنے اور جانے والے یہ جو تاجر ہیں یہ گپلا کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، 2 نمبری کرتے ہیں، مال ہڑپ کرتے ہیں، اور ساتھ والوں کو ملا کر 10-10 انہیں دے کر سینکڑوں خود کھا لیتے ہیں۔ حضور پاک نے یوں نہیں کیا، ترتیب بدلی، معاملات بدلے، شرافت کو سامنے لائے اور تنانت کو سامنے لائے، صداقت کو سامنے لائے، امانت کے اصولوں کو سامنے لائے۔ 2 اللہ کے رسول نے غیر ملکی سفر کیے ہیں، آؤٹ آف کنٹری ٹریول، پیغمبر کا اعلان نبوت سے پہلے بھی ہے، اعلان نبوت کے بعد بھی ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر شروع کیا ہے۔ اس تجارت کے بعد جو منافع ہوتا اس کے ہاتھ میں دے دیا جاتا، جو پروفٹ ہوتا اس کے ہاتھ میں دے دیا جاتا، جو اپنا لینا ہوتا وہ دے دیتی۔ جب اس نے 1-2 سفروں کے بعد دیکھا بندہ تو بڑا صادق اور امین ہے، بندہ بڑا سچا ہے، وہ
وہ دیانت، امانت، صداقت کی قائل ہوتی ہے اور پیغمبر اسلام کو نکاح کا پیغام دیتی ہے۔ تاجر بندہ بھی دیکھ سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے جی ہم دین سیکھنے کیسے جائیں، ہم تو سارا دن دکان میں ہیں، صبح شٹر اوپن کرتے ہیں، شام کو شٹر کلوز کرتے ہیں، ہم تو بازار والے ہیں۔ جی نہیں، یہ عذر قبول نہیں ہے۔ آپ آئیے علماء کے پاس، کہیے لمبی باتیں نہیں، مجھے مختصر ٹو دا پوائنٹ سمجھائیے، میں مسلمان تاجر ہوں، تجارت کیسے کروں؟ آپ اپنی تجارت کو مسنون تجارت بنا سکتے ہیں، آپ کی زندگی مسنون زندگی میں بدل سکتی ہے۔ اسی طرح کوئی کہے اب میری شادی ہو رہی ہے، میں نے اپنی شادی کرنی ہے، شادی کے معاملات طے کرنے ہیں، اس کے بعد نکاح والی زندگی ہوگی، میں کیسے رہوں گا، میرا معاملہ کیسے چلے گا؟ اس کے لیے رسول اللہ کے ایک نہیں 11 نکاح موجود ہیں۔ وہ شادی کی ترتیبوں یہاں سے دیکھ سکتا ہے، شرافت کو دیکھ سکتا ہے، امانت و صداقت کو دیکھ سکتا ہے، دیانت و عدالت و ثقافت کو دیکھ سکتا ہے، دینداری کو دیکھ سکتا ہے۔ جب ہم یہ بات کریں گے لوگ کہیں گے ہمارا مطمع نظر تو شادی میں پہلے حسن و جمال ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، ہم نظر اس پہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی نہیں بابا، آپ نے دیکھنا ہے ہم نے شادی کیسے کرنی ہے۔ آؤ مشکات کھولتے ہیں، جلد نمبر 2 کھولتے ہیں، کتاب النکاح کھولتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، میری شادی تیار ہونے لگی، میں نے اپنی والدہ سے مشورہ کیا، میں اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ میں نے شادی کرنی ہے، اگر آپ کچھ ارشاد فرما دیں گے شادی کیسے ہوتی ہے، نکاح کی ترتیبیں کیا ہے، کسے راجے رکھوں، کسے مرجو رکھوں، کسے فرسٹ پوائنٹ رکھوں، کسے بات میں رکھوں، آپ بتا دیں گے، میرے لیے بہت بڑی کرم فرمائی ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ یہ بھی بات سن لے، تنکح المرأة لأربعین لمالها لحسبها لجمالها لدینها فاظفر بذات الدین۔ ابو ہریرہ دنیا میں شادیاں ہوتی ہیں، نکاح ہوتے ہیں، معاملات طے کیے جاتے ہیں، عقد ہوتا ہے، سن کوئی شادی کرتا ہے تنکح المرأة لأربعین کا مثال کے طور پہ 4 قسم کی شادیوں کو دیکھ لے، ان شادیوں کو بھی دیکھنا، ان کے نکلنے والے رزلٹ کو بھی دیکھنا، پھر اپنی شادی کو بھی دیکھنا، اس سے نکلنے والے نتیجے کو بھی دیکھنا۔ پہلی شادی لوگ کرتے ہیں لحسبہا، میرا خاندان ہے، کزن میرج ہو گئی ہے، میرا خاندان ہے، اس کا اور میرا خاندان ایک ہے، یا اس کا خاندان اعلیٰ ہے، اعلیٰ خاندان میں شادی کروں گا، یا یہ لڑکے والے سوچتے ہیں یا یہ لڑکی والے سوچتے ہیں اعلیٰ خاندان، اعلیٰ حسب و نسب دیکھ کر لوگ شادی کرتے ہیں۔ لجمالہا، یہ کہتے ہیں جی واہ واہ بڑی خوبصورت ہے، بڑی خوبصورتی ہے، بڑا حسن و جمال ہے، حسن و جمال کے پیچھے فدا ہو کر یہ لڑکے والے رشتہ کرتے ہیں یا لڑکی والے رشتہ دیتے ہیں۔ فرمایا لمالہا، کبھی کبھی جیب ٹٹولا جاتا ہے، اکاؤنٹ بیلنس دیکھا جاتا ہے، بینک بیلنس دیکھا جاتا ہے، آمدنی دیکھی جاتی ہے، کاروبار دیکھا جاتا ہے، مال و دولت دیکھا جاتا ہے، پیسہ و ثروت دیکھا جاتا ہے، اجی مال بڑا ہے۔ اگر لڑکے والے دیکھیں گے کہیں گے ایک ہی بیٹی ہے، باپ بڑا جاگیردار مالدار ہے، او مر جائے گا، یہ بیٹی ایک ہی مالکہ ہوگی، ہمارا بچہ راتوں رات میں کروڑ پتی بن جائے گا۔ یا اگر لڑکی والے دیکھتے ہیں کہتے ہیں ماں باپ تو مر گئے، بچے کے ہاتھ میں کاروبار ہے، بڑی برگر فیملی ہے، بڑے پیسوں والا ہے، اجی دے دو رشتہ، وہ دے دیتے ہیں کہ جی مال کو دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 4 لدینہا، بچی یا بچے کے دین کو دیکھا جاتا ہے، شرافت کو دیکھا جاتا ہے، دینداری کو دیکھا جاتا ہے، محبت و اطاعت خدا کو دیکھا جاتا ہے، اس بنیاد پر شادی کرتے ہیں۔ یہ بات کر کے اللہ کے رسول قدر توقف میں آئے تو حضرت ابو ہریرہ نے یوں چہرہ اقدس کی دیدار کا شربت پیا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے لیے کیا ریکمنڈ فرمائیں گے، میرے لیے کیا طے فرمائیں گے؟ لفظ سنیے، مشکات میں آج بھی یہ لفظ موجود ہیں۔ رسول اللہ نے بتایا اگر شادی کے بعد چاہتا ہے زندگی کامیابی کی شروع ہو، چاہتا ہے لڑائیاں نہ ہوں، چاہتا ہے فساد نہ ہوں، چاہتا ہے پرامن زندگی رہے، چاہتا ہے کامیابی اور کامرانی کے جھنڈے گاڑوں، تو فظفر بذات الدین، پہلے دین دیکھ اور کامیاب ہو جا۔ آج شادی پر بھی کامیابی ملتی ہے۔ فظفر، ظفر کہتے ہیں نا، فوج ظفر موج، ایسی فوج جو کامیابی لا رہی ہے۔ فظفر بذات الدین، ہاں
دینداری دیکھنی ہے، دینداری کے ساتھ مال ملے نو پرابلم، دینداری کے ساتھ آپ کو اس کا خاندان اچھا ملے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، دینداری کے ساتھ آپ کو اس نے جمال ملے یہ نور علی نور، لیکن پہلے دینداری دیکھنا بعد میں دنیا داری دیکھنا۔ آج کہاں ایسی شادیاں ہیں؟ ہمارے نام کے ساتھ مولوی اور مفتی کا لاحقہ صاحب کا موجود ہے، میں ایک اچھی جگہ میں بیٹھا ہوں، ایک پاک سنجیدہ دینی ماحول میں بیٹھا ہوں، میں جھوٹ بولوں اللہ مدد کھینچ لے، واللہ العظیم ایک ایک دن میں بعض اوقات ایک ایک درجن فتوے طلاق کے حل کرنے پڑتے ہیں۔ میں مائیں بہنیں بیٹیاں رکھنے والا ہوں، میں کسی کے گھر کو بد دعا دے کر برباد نہیں کرنا چاہتا، شادی کو خانہ آبادی کی دعا دیتا ہوں، لیکن شادی خانہ بربادی بنتی کیوں ہے؟ کبھی اس کے اسباب و علل و رزن پہ بھی تو غور کر لیں، وجوہات میں بھی تو نظر اپنا لیں۔ ہم نے پیسہ دیکھا، مال و دولت دیکھا، باقی معاملات دیکھے، ہم نے اخلاق نہیں دیکھے، دینداری نہیں دیکھی۔ بھائی پہلے دینداری دیکھیے، پہلے دین دیکھیے، پہلے دین کی بنیاد کو لے کر آگے چلیے۔ پیغمبر گارنٹی دے رہے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدین، دینداری دیکھے گا رب کامیابی کی زندگی بنا دے گا۔ آئیے کیوں ہے؟ معاشرے کی وجوہات کی بنیادیں کیا ہیں؟ دینداری نہیں ہوتی، یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، باقی علماء ایک ایک سے اگر آپ پوچھئے، یہاں دارالفتہ میں حضرت مفتی صاحب نگران موجود ہیں، ان سے پوچھئے، آپ کو بتائیں گے کہ ڈیلی بیسس پر کتنے فتاوے پوچھے جاتے ہیں۔ یہ گھر کو آگ کیوں لگی ہے؟ یہ برداشت کیوں ختم ہو گئی ہے؟ میں تو ایک بات پھر سب سے پوچھتا ہوں، جب فتوے پر سائن ہو رہا ہوتا ہے نا، مولوی کے سامنے لوگ سچ تو بڑی مشکل بولتے ہیں، لیکن طلاق کے مسئلے پہ مولوی کسی نہ کسی طریقے سے سچ بلوا ہی لیتا ہے۔ تو میں بات پوچھتا ہوں، بھائی ایک بات ہے، کائنڈلی سچ بتائیے۔ جی پوچھئے، شادی پر ڈھول باجے بجوائے تھے، خسرے بلوائے تھے، نٹووں کی ترتیبیں رکھی تھی، محفل موسیقی رکھی تھی، یا صرف دینداری کے اوپر دیکھ کر داماد کو یا اپنی بہو کو لے کر آئے تھے؟ او صاحب وہ تھوڑا ہو جاتا ہے شادی میں تو کچھ ایسے ہی فلاں، ہاں پھر یہ لیں نتیجہ، لیں آپ نتیجہ، یہ بنیاد ہے۔ میں نے دینداری کی بنیاد پہ شادی ہوتے ٹوٹتے نہیں دیکھی۔ آپ کے اور میرے ماں اور باپ کی شادیاں چل گئی ہیں، سنت کے مطابق ہوئی تھی۔ موجودہ معاشرے کی شادی نہیں چلتی، سنت سے منہ پھیر لیا ہے۔ ایک ہی وجہ، ہم اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ، اس کا آنسر آرام سے نکال سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بندہ شادی کے بعد باپ بن گیا ہے، اولاد کے حقوق کیا رکھنے ہیں میں نے، اور اولاد نے مجھ سے کیا مانگ رکھنی ہے، یہ پیغمبر کی زندگی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ معاملات رکھے جا سکتے ہیں، کیے جا سکتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی اولاد کے ساتھ کیا شفقتیں، کیا محبتیں ہیں۔ میں نے دیکھا ہے لوگ اس میں افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ کوئی تو اپنے بچوں سے یوں پیار کرتا ہے کہ اسے پیار کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، اس کی وجہ سے دنیا چھوڑ دیتا ہے، دین سے منہ پھیر لیتا ہے اولاد، اور کوئی اولاد سے اتنا دور ہوتا ہے کہ بچے رل رہے ہیں، بیوی جگہ جگہ پر بھٹک رہی ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ہمیں پیغمبر کی زندگی میں دیکھ لینا چاہیے۔ حضور پاک علیہ السلام کے 3 بیٹے، 4 صاحبزادیاں ہیں، 7 اولادیں ہیں۔ پیغمبر کی پہلی بیٹی کا نام زینب، دوسری کا نام رقیہ، تیسری کا نام ام کلثوم، چوتھی کا نام فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ پیغمبر کے پہلے بیٹے قاسم، دوسرے عبداللہ ہیں جنہیں طیب و طاہر بھی کہتے ہیں، مطیب و مطاہر بھی کہتے ہیں، اور تیسرے اور آخری بیٹے ابراہیم ہیں۔ حضور علیہ السلام کا بیٹوں کے ساتھ وقت بہت کم گزرا ہے کہ میں بیٹوں پر دلیل دوں۔ ہاں، تیسرے بیٹے کے ساتھ حضور علیہ السلام کے 18 مہینے گزرے، اور جن کے سینے میں والد والا دل ہے، یہ میری بات تک پہنچیں گے، بلکہ اس کی گہرائی تک پہنچیں گے کہ جب بچے کی عمر 18 ماہ ہو جائے تو والد اور والدہ کا دل اپنے بچے کے ساتھ کیسے منسلک ہو جاتا ہے۔ اس عالم میں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے رسول جب آئے تو وہ اپنے گھٹنوں کے بل چل رہا تھا جس دائیا کے پاس حضرت ابراہیم کو بھیجا تھا، اور حضور پاک علیہ السلام ان سے ملنے جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام مل کر آتے، نمازوں میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی تھی، باقی معاملات میں نہیں تھے۔ ایک بار گئے تو حضور پاک کو اطلاع ملی وَالنَّفْسُ يَتَتَعْتَعْ، ان کی سانسیں اکھڑ چکی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے گود میں رکھا اور اپنے بچے سے مخاطب ہیں، مجھے بتائیں 18 ماہ کا بچہ جس کے پہلے 2 بیٹیاں فوت ہو چکی ہوں، 18 مہینے کا معصوم بچہ جو باپ کے ساتھ صرف اغو بغو نہیں، اچھی بھلی چھوٹے موٹے لفظ میں بات کر لے گا، آپ علیہ السلام نے سامنے رکھا ہے
اور حضرت ابراہیم کا انتقال ہوتا ہے، رسول اقدس یہ درد برداشت کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ان العین تدمع والقلب یحزن وانا بفراقک لمحزونون یا ابراہیم، میرے بیٹے، میرے لخت جگر، میرے نور نظر، میری آنکھ تو آنسو بہا رہی، میرا دل غم میں تڑپ رہا، لیکن میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ وَإِنَّا لَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، میں کبھی اپنی زبان سے وہ جملہ ادا نہیں کروں گا جس سے میرے رب کی ناراضگی مول لے جائے۔ میرے دوستو، اولاد کے ساتھ معاملہ رکھو لیکن دینداری کے ساتھ وفاداری رکھو، غداری نہ کرو۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کے رشتے بھی کیے ہیں۔ یہاں میں لگے ہاتھوں ایک جملہ کہتا جاؤں، رشتوں کی بنیاد پہ آج لوگ لڑکی والوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں جہیز کی۔ یہ جہیز کی لعنت جب سے آئی ہے، اس پر اصرار آیا ہے، اس پر جو ہے نا کیا کہتے ہیں، زور دیا گیا ہے۔ اللہ کی قسم کئی ہماری دوشے زائیں ہیں جن کے سروں میں سفیدی کی چاندی اتر آئی ہے، رشتے نہیں ہو پائے۔ ایک بندے سے اس کی جان بھی لے رہے، اس کا مال بھی لے رہے۔ ایک بندے نے تو بڑی عجیب بات کی، عوام میں یہ بات چلتی ہے، یہ سنت سے دوری کی نشانی، کہتے جہیز تو باپ دے گا۔ میں نے کہا لازم ہے؟ کہتے جی لازم ہے، اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ کو نہیں دیا تھا۔ میں نے کہا بیٹا بات سن، تو نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، اہل حق علماء کے پاس آتا تو بات بنتی۔ حضور علیہ السلام نے کتنی بیٹیوں کو جہیز دیا ہے؟ 4 بیٹیاں اللہ کے رسول کی، کس کو ملا ہے؟ کہتے بی بی پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو۔ میں نے کہا پیغمبر کی 3 بیٹیاں اس سے پہلے ہیں، ان کو کیوں نہیں ملا؟ تو نے ایک سوال کیا، میں نے 3 کر لیا، اس کا جواب دے دے۔ ان کے جہیز کا ڈیمانڈ نہیں ہے۔ وجہ میرے دوستو، جہیز کا معاملہ وہاں ہوتا ہے جہاں داماد کی ہڈی پسلی کو دیکھا جاتا ہے، اگر کمزور ہے تو سسر بطور تعاون اس کی مدد کرتے ہوئے کچھ دے دیتا ہے۔ حضرت ابو العاص لقیط ابن ربی رسول اللہ کے داماد اول ہیں، بنو امیہ کے چشم و چراغ ہیں، بزنس مین تھے، کوئی جہیز نہیں ہے، صرف جاتے ہوئے اپنے گلے کا ہار اتار کے اماں خدیجہ نے حضرت زینب کے گلے پہنا دیا ہے، جو جنگ بدر میں بطور فدیہ کام آیا تھا۔ حضرت رقیہ کا کوئی جہیز نہیں، حضرت ام کلثوم کا کوئی نہیں ہے، عثمان غنی کے ساتھ بنو امیہ کے چشم و چراغ کے ساتھ رشتہ ہو رہا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ معاشی لیول پہ کمزور تھے، معاشی لیول پہ، مال و دولت کے لحاظ سے، ایمان میں تو علی جیسی مضبوطی کہیں نہیں ہے، مال و دولت کے لحاظ سے کمزوری تھی، ہڈی پسلی یہاں کمزور تھی، تو بطور تعاون چند چیزیں دی گئی ہیں۔ اور آج اسی کو لے کر کیا سے کار دیجئے ہمیں جہیز میں، ہمیں ہیوی بائک چاہیے۔ میں نے کئی اللہ کی قسم خاندانوں کو اجڑتے دیکھا ہے، باپ نے کچھ دے دیا، محلے کی ایک خاتون آئی، اس نے کالی زبان مارتے ہوئے کہا یہ تو 2 نمبر صوفے لائی، 2 نمبر کرسیاں لائی، 2 نمبر سنگار میز لائی، 2 نمبر بیڈ لائی، یہ شیشم کی لکڑی ہے، دیار کی نہیں ہے۔ ان نے تانا دیا، اس کے دل کو لگی، وہ گھر جا کر وہ پریشان ہو کر بیٹھ گئی، آخر میں لڑائی ہو گئی اور طلاق ہو گئی۔ کہاں بیٹھے ہو یار، کہاں بیٹھے ہو؟ کس معاملے پہ ہم چل پڑے ہیں؟ اس طرح کی جہیز کی ڈیمانڈیں۔ ایک خاتون کے امراضی نامے میں گئے تو خاتون نے بڑی عجیب بات کی، اس نے اپنے میاں کو مخاطب کر کے کہا میرے سرتاج، میرا باپ تو جہیز میں جہاز دینے کی بھی طاقت رکھتا ہے، تیرا ابا ایئرپورٹ بنوا سکتے؟ ہیلی پیڈ نہیں بڑھوا سکتا، پیو تیرا تو ایئرپورٹ تو پرتے رہ گئی۔ میرے دوستو، ایئرپورٹ کیا ہوتا ہے؟ کبھی جا کر پوچھیں کہ جہاز کتنا ٹائم ٹھہرتا ہے، پر گھنٹے اس کے اوپر جو ہے نا رینٹ کتنا لگ رہا ہوتا ہے، پر گھنٹے کتنا اس پہ اوپر کرایہ دیا جا رہا ہوتا ہے، اور اگر ٹائم اوپر ہو جائے تو فائن ہو جاتا ہے، جرمانہ دینا پڑتا ہے۔ آج جہیزوں پر معاملہ خراب ہو جاتا ہے، ہم مسنون زندگی پر اس معاملے کو ختم کر سکتے ہیں۔ اور اولادوں کے ساتھ معاملہ کیسے رکھنا ہے؟ حضور علیہ السلام والدے میں زندگی مل سکتا ہے، اور بیوی کے ساتھ کیسا رہنا ہے؟ آج بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھنے والوں اور بیوی کو اپنی خدمت کرانے کے لیے صرف خدمت کی بنیاد پہ گھر میں لانے والوں، وہ تمہاری نسل کی بڑھوتری کی بنیاد ہے، اسے عزت دینا سیکھو۔ نہیں، آج معاشرے نے حق نکاح والی بیوی پر تو لطیفے بنوا ڈالے ہیں، اور حرام تعلق والی گرل فرینڈ پہ فخری انداز میں باتیں ہوتی ہیں۔ بیویوں دوسرے کی نظر اور اپنی بیویوں سے لڑائی، یہ معاشرے میں رفت کی بنیاد ہے، اس سے زنا عام ہوتا ہے۔ کہاں بیٹھے ہم؟ ہمارے معاشرے میں ایسا ایک غلیظ جملہ چلتا ہے، لوگ کہتے ہیں
بیویاں دوسروں کی اچھی ہیں اور بچے اپنے اچھے، یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے۔ اسلامی تعلیم میں تو اپنی بیوی سے پیار کا حکم۔ جامع ترمذی براء ابن عازب رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ لوگو بہتر بندہ ڈھونڈ کے دکھاؤں؟ بہتر بندہ تلاش کرتے ہو؟ جی کرتے ہیں کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے وہ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ میرے ایک اسٹوڈنٹ نے اپنی شادی کے بعد اپنی بیگم کو لے جاتے ہوئے اس کی کار کی کھڑکی کھولی، اسے بٹھایا، کار کی کھڑکی بند کی، چار اس کے اچکے دوست دیکھ رہے تھے تو اس کو کہنے لگے اجی رن مرید ہو گیا، رن تھلے لگ گیا، بیوی کے نیچے لگ گیا۔ جب بات میرے پاس آئی تو میں نے انہیں کہا ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین ہے، پاؤں نہیں رکھ سکتی تھی، بیٹھ نہیں سکتی تھی، اونٹ بختی نسل کا تھوڑا اونچا تھا، اللہ کے رسول نے اپنے گھٹنے مبارک کو اونٹ کی پیٹھ کے ساتھ لگایا اور فرمایا خدیجہ یہاں پاؤں رکھ اور اونٹ پہ چڑھ جا۔ صفیہ یہاں پاؤں رکھ اور اونٹ پہ چڑھ جا۔ یہ پرانے زمانے کی کار کی کھڑکی کھولنا نہیں ہے؟ عجیب بات ہے، آج گرل فرینڈ کو گھمانے کے لیے بائک پہ لے کر جائے تو آپ کہتے ہیں واہ واہ، لڑکیاں تو اس پہ مرتی ہیں، تمہیں شرم نہیں آئی کہ وہ اپنی بیوی سے محبت کر رہا ہے جس پہ اللہ خوش ہوتا ہے، آپ نے اس پہ کمٹ کر دیا؟ بیویوں سے حسن سلوک، یہ پیغمبر کی مسنون زندگی ہمارے سامنے۔ اور ایک جملہ میں مزید کہتا ہوں، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیندار آدمی تو دیکھ سکے گا، دنیا دار آدمی کے لیے جس کو رب نے کچھ ثروت دی ہے اسے بھی نظر آئے گا، 2,000 درہم کا جبہ کچھ وقت کے لیے اللہ کے رسول نے زیب دن پروایا ہے تاکہ امت کے امراء کے لیے بیان جواز ہو جائے، جائز ہے، لیکن دل میں تکبر نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کے ہاں لباس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، رب کے ہاں پیسے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، رب کے ہاں مال و دولت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، روب دبدبہ جلال کی بات نہیں ہے، ایمان کی بات ہے۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ قرآن کہتا ہے ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے ہو، فخر کس چیز کا؟ وقبائل لتعارفوا۔ یہ جو قومیں ہیں، قبیلے ہیں، جسٹ فار دا اونلی انٹروڈکشن، صرف تعارف کے لیے ہے۔ پھر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب کی نظر میں عزتیں دین اور تقوی کی بنیاد پہ ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہم پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں آسان سے اپنی مسنون زندگی کیسے گزارنی ہم گزار سکتے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوتے، اذان آتی، اماں رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی، اماں صدیقہ عائشہ، فرمایا آپ علیہ السلام اذان کے بعد ہم سے یوں بیزار ہوتے ہوئے اجنبی طریقہ اختیار کرتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ آج ہم بھی ذرا دیکھیں ہماری نمازیں قربان، جو نماز مجھے، جو ایمان مجھے بستر سے اٹھا کے مسجد نہیں لاتا، یہ ایمان مجھے قبر سے لے کر جنت چلا جائے گا؟ امپاسیبل، مشکل ہے بابا۔ ہم نے مسنون زندگی تو دیکھی نہیں ہے، ہم نے تو کچھ بھی، مالدار ہے اس نے زکوٰۃ دینی ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اور صحابہ کے عمل میں موجود ہے۔ الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین میں حضرت صدیق اکبر نے منکرین زکوٰۃ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، اور آج موت پڑتی ہے، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جاتا ہے۔ میرے دوستو عجیب بات ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، حما کا ایک معنی بخار بھی ہوتا ہے۔ رب فرماتے ہیں زکوٰۃ نہ دینے والے انسان کو جہنم میں مزید بخار کر دیا جائے گا۔ فتقویٰ بہا جباؤہم و جنوبہم، اس کے ماتھے کو داغا جائے گا، داغا تقویٰ کاویہ، یہ کاویہ سے ہم تار کو پگھلا کر ٹاکا لگاتے ہیں، فتقویٰ بہا جباؤہم، یوں ٹانکے لگائے گے فرشتے، یوں داغا جائے گا، یوں جلایا جائے گا۔ اس کو کچھ تو ہم دیکھیں۔ آج زمین ہے میرے پاس، میں زمیندار ہوں، تو ہماری زبان میں ایک بات کہتے ہیں، ڈاڑھیاں دے ڈنگے بننے ہوندن، پتہ نہیں مجھے پنجابی تو نہیں آتی، اپنی زبان میں کہتا ہوں کہ جو طاقتور ہے اس کی زمین کی جو باؤنڈری ہے وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، وہ دوسرے پہ قبضہ کرتا ہے۔ اجی کے ڈاڑھیاں دے ڈنگے بننے ہوندن، سنو اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح بخاری میں لفظ ہے، من اخذ شبرم من الارض بغیر حق یطوق اللہ یوم القیامت 7 ارضین۔ ایک بالشت اگر جگہ کسی کی ہتھیا لی، اللہ 7 زمینوں کو طوق پہنا کر تمہارے گلے میں قیامت میں ڈالیں گے۔ طوق یہ جو پنجالی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بیل کے گلے میں ہوتی ہے، اس سے بھی چھوٹا طوق انسان کے گلے میں ہوگا، وہ تو بیل دی ہے نا، یعنی اپنی بڑھنی ہے، یہ بنا کر ڈالا جائے گا۔ ہمیں مسنون زندگی دیکھنی چاہیے
تو میرے دوستو، میں یہ مسنون زندگی کے عنوان پر یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں کہی ہیں، ورنہ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سیکھ سیکھ کر گزارنی ہوتی ہے۔ حضرت جی مولانا جمشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رائمنڈ والے، وہ ایک جملہ فرماتے تھے کہ میں نے حضرت تھانوی کی خدمت میں رہ کے یہ سیکھا ہے کہ سیکھتے 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 سیکھ تڑ بن جاؤ، سیکھتے رہو تو اہل علم، اہل تقوی، علماء ان کی خدمت میں حاضری دیں گے، بندے کی زندگی مسنون بن جائے گی۔ میرا دیا ہوا ٹائم مکمل ہے، اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب